بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ملک منیر زرین اور آج میں حاضر ہوں شاہین پوڈ کاسٹ سے، اور اس میں آج ہم 1 مئی کے حوالے سے مزدوروں کے مسائل پہ، ان کے حقوق پہ اور بہت ساری دوسری چٹ چیٹ اپنے معزز مہمان کے ساتھ کریں گے۔ میں آج یہ پروگرام پہلی دفعہ آپ مجھے شاہین نیوز پہ دیکھ رہے ہیں، اور میں اتنا اچھا مقرر یا بولنے والا تو نہیں ہوں، لیکن کوشش کروں گا۔ اور آپ نے میری ایفرٹ آپ کو کیسی لگی، آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے، تاکہ ہم اس پہ مزید ورکنگ اور اچھا کر سکیں۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کروں گا۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون دان جناب محمد شعیب ستی ایڈوکیٹ صاحب۔ تو آج ہم ان سے اسٹوڈیو میں، شاہین اسٹوڈیو کی طرف سے اور پوری ٹیم کی جانب سے، ہم شعیب ستی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے آج ہم یوم مزدور کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان سے مزے کی باتیں کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور تمام سننے والوں کو، تمام سامعین کو، اور خصوصاً آج جو مقصد ہے اس پروگرام کا وہ لیبر ڈے کے حوالے سے ہے۔ اس میں ہم لیبر کو ڈسکس کریں گے، لیبر کیا ہوتا ہے، ان کے رائٹس کیا ہوتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ کہ وہ اپنے رائٹس کو انفورس کیسے کروا سکتے ہیں۔ تو میں شاہین نیوز چینل کا بہت بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے رائٹس ہیں ان کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے نالج میں ہونا چاہیے۔ اور میں ایک بار پھر ملک منیر زرین کا اور ان کے تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں مجھے مدعو کیا تاکہ ہم آپ سے قانون کے حوالے سے اور آپ کے رائٹس کے حوالے سے بات کر سکیں۔ تھینک یو۔ جی بہت شکریہ۔ جی ستی صاحب، آج ہم جو یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، ڈفرینٹ جو ہے اس طرح کے جو قانونی مسائل ہیں ان پہ بھی گفتگو آئندہ پروگراموں میں کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ چونکہ آج ہمارا یہ لیبر ڈے کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہے، تو میں آپ سے چند سوالات ہیں جو عوام کے لیے، میں اپنے ناظرین کے لیے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ مزدور ڈے جو ہے، یہ لیبر ڈے ہے، یہ کب سے اور کہاں سے یہ سٹارٹ ہوا منانا، اس کی کیا ہسٹری ہے؟ بیسکلی سب سے پہلے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ڈیفینیشن کی طرف آئیں کہ ایک جو مزدور ہے ملک صاحب، اس کی وہ ڈیفینیشن کیا ہے، مزدور ہے کیا، ہم نے پہلے یہ سمجھنا ہے۔ ہر وہ شخص جس کا کسی دیگر شخص کے ساتھ زبانی یا تحریری معاہدہ ہو، اور معاہدہ کیا ہو، معاہدہ ہو کام کرنے کے حوالے سے، یعنی میں کسی شخص کو اجرت پہ، اور وہ میرے کنٹرول میں ہوگا، وہ میری ڈائریکشن پہ بھی چلے گا۔ اگر میں کسی شخص کو اجرت پہ معاوضے کے عوض کوئی نوکری دیتا ہوں تو وہ شخص جو ہے وہ لیبر کی تعریف میں آئے گا۔ اور جو آپ نے سوال پوچھا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، بہت خوبصورت سوال ہے۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر آپ اس کو سرچ کریں گے نا ملک صاحب، تو یہ آپ کو 2 ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ملتے ہیں۔ اور یہ تحریک جو ہے یہ سٹارٹ ہوئی ہے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد۔ یہ 19 سینچری میں جب انڈسٹریل ریولوشن آیا، انڈسٹریز میں ورکر بھرتی ہونا شروع ہو گئے، تو ان کے رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں تھے، وہ ان کو سیف انوائرمنٹ نہیں دی جاتی تھی، جس کی وجہ، اور ان کو ان پیڈ کیا جاتا تھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ان کو 7 دن کام کرنا پڑتا تھا، درمیان میں کوئی ریسٹ نہیں تھی۔ اور اس سے بھی امپورٹنٹ چیز کہ ان کی تنخواہیں جو ہے ان کی کام کے مطابقت سے ملتی نہیں دی جاتی تھی، یعنی جتنا کام لیا جائے۔ قانون، یہ جو لیبر ڈے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ ورکر سے کام لیتے ہیں اس کی اجرت اتنی ہی اس کے کام کے مطابق ادا کرے۔ تو اس کے لیے یہ یونینز بنی، اور سب سے پہلا پروٹیسٹ جو ہے یہ 1886 میں ہوا شکاگو میں۔ اور یہاں پہ تقریباً کہتے ہیں، ہسٹری میں لکھا ہوا ہے
کہ اس میں 1000 کے قریب جو تھے وہ پولیس اہلکار اور پبلک جو ہے وہ اس میں ماری گئی تھی اس پروٹیسٹ میں. تو اس کے بعد 1894 تک کانگریس نے اس ہالیڈے کو تسلیم ہی نہیں کیا. 1894 میں کانگریس نے پہلی مرتبہ یہ اناؤنسمنٹ کی کہ ورلڈ وائڈ ورکرز کے لیے 1 مئی کا دن رکھا گیا، اور یہ دن جو ہے وہ بطور چھٹی کے یہ عام تعطیلات کا اس میں اعلان ہوا، تاکہ ورکرز جو ہے وہ اس وقت اپنے حقوق کے لیے یا اپنے رائٹس کو سامنے لانے کے لیے اور اپنی جو شکایات ہیں ان کے ازالے کے لیے وہ سامنے آئے، پروٹیسٹ کریں، پریئرز کریں. اور یہ ریلیاں جو ہیں یہ فرسٹ ٹائم جو ہے یہ 1886 میں یہ نیو یارک میں ہوئی تھی، شکاگو میں. تھینک یو. اچھا، اس میں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مزدور ہیں اس کے رائٹس کیا ہوتے ہیں، اوکے. تاکہ بہت سارے ہمارے ناظرین کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، تو ہمیں آپ بتائیں کہ اس میں اس کے مزدور کے حقوق یا رائٹس کیا ہوتے ہیں. ملک صاحب، جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ سی ڈی اے میں جس طرح یونینز ہوتی ہیں، تو جس طرح بھی گورنمنٹ کے آپ دیکھتے ہیں یہ جتنے کافی سارے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جس میں مختلف لیبر یونینز ہیں. وہ لیبر یونینز کیوں بنی ہوئی ہیں کہ جب ان کے حقوق متاثر ہوتے ہیں تو وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پروٹیسٹ کرنے کی ان کو اجازت ہے. اس کے لیے کمیشنز مقرر ہیں اور اس کے لیے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ آپ اپنی جا کے شکایات پٹ کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ کہ اپنے رائٹ کی انفورسمنٹ کے لیے لیبر کورٹس بنی ہوئی ہیں. وہاں پر جا کے آپ اپنی گریوینس کا اندراج کرتے ہیں اور آپ کی گریوینس جو ہے وہ کورٹس اور یا ڈپارٹمنٹ یا کمیشن وہ آپ کو ریلیف دینے کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ آپ کو آپ کے رائٹس کا پتہ ہو. اب رائٹس کا کیسے پتہ ہو؟ مثلاً آپ کے رائٹس انفرنج کہاں سے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو پر ڈے جو آپ کے کام کرنا ہے آپ نے وہ 8 آورس کے لیے کام کرنا ہے، جبکہ آپ سے 12-14 گھنٹے کام لیا جاتا ہے اور اتنی آپ کو اجرت نہیں دی جاتی. تو اس چیز کو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں ٹریبونل بنے ہوئے ہیں، کورٹس بنی ہوئی ہیں، وہاں جا کے آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جناب میرے ڈیوٹی آور جو ہے وہ 8 آورس سے مجھے زیادہ اجرت لی جاتی ہے اور تنخواہ مجھے 8 آورس کی دی جاتی ہے. تو اس کے مطابق آپ کو اگر آپ پروف کر جاتے ہیں، ثابت کر جاتے ہیں، تو آپ کو پھر اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے، آپ کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. جی، زبردست. اور اس کے بعد ایک کامن سا سوال ہے، ہمارے بہت سارے ناظرین کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا، تو ان کی نالج کے لیے آپ بتا دیں کہ یہ لیبر ڈے پوری دنیا میں کس تاریخ کو منایا جاتا ہے. لیبر ڈے بیسکلی فرسٹ ہر سال کے 1 مئی جو دن ہے یہ مقرر ہوا ہے، اور اس دن کو جو ہے وہ لیبرز کی چھٹی ہوتی ہے مکمل طور پہ پوری دنیا میں. آلموسٹ زیادہ تر کنٹریز جو ہیں جہاں پہ لیبر یونینز بہت ایکٹیو ہیں ان کو یہ چھٹی دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزارے. پریڈز ہوتی ہیں، اور یہی میں عرض کر رہا تھا کہ ہسٹری میں سب سے پہلے لوگوں نے پریڈ کی، ریلیز کی. اور میں یہ دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ریلیز، یہ پریڈ، یہ جو ہوتی ہیں ستی صاحب، میں آپ سے ایک کوشچن کروں گا، لیکن وہ کوشچن جو ہے میں ایک شعر کی صورت میں کروں گا. بوجھ کم کرو صاحب، بوجھ کم کرو صاحب، یوں دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بیسکلی شاعری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو یہاں پہ بیسکلی لیبرز کی تکلیف ہم سمجھتے ہیں. آئے روز ہم لوگ مختلف طرح کے معاملات دیکھتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ لیبرز کے رائٹس کو اجاگر کرنا چاہیے. ان کو جو پڑھے لکھے لوگ ہوں ان میں ان کو آگے آنا چاہیے. ویسے بھی جو ہے یونین وہ ہوتی ہیں، یونینز ہوتی ہیں ان کی، وہاں جو ہے ایماندار لوگ آئیں، وہ لیبر کے رائٹ کو نیگوسیشن کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں. اور زیادہ تر معاملات کیونکہ اس کے لیے اسپیشلی ادارے بھی بنے ہوئے ہیں اور انڈسٹریز کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف کمپلین جائے گی تو وہ انفورس ہو جائے گی. تو نارملی ٹریڈ یونینز کے ذریعے، لیبر یونینز کے ذریعے ان کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں وہ طے ہو جاتے ہیں. بڑا ریئر ہوتا ہے کہ یہ معاملات اوپر جائیں. اور جو نیچے بیچارہ ورکر ہوتا ہے بیسکلی اس کو رائٹس کا نہیں پتہ ہوتا، اس کے رائٹس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. سر ویسے سدی صاحب، میں نے جو دیکھا ہے، ہم بھی اسی پاکستان کے شہری ہیں،
تو میں نے جو دیکھا ہے، جو جتنے بھی میں نے یہ لیڈرز زیادہ تر بنتے دیکھے ہیں، میں سب کو نہیں لیکن اس میں سے میکسیمم لوگ ایسے ہیں جو خود اشرافیہ کے ساتھ، مل آنرز کے ساتھ، یا جو ان کے ہیڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے معاملات تو ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن مزدور کے لیے وہاں پہ کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا. اور جب ان لیڈرز کا یا ان کے کھڑپینچ ہوتے ہیں، ان کی اپنے مفادات پورے ہو جاتے ہیں، تو وہ مزدور کی بات نہیں کرتے اور مزدور کی بات وہیں دب جاتی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ بیسکلی تو ہم بحیثیت قوم میں سمجھتا ہوں کہ وائرس زدہ قوم ہے. ہم نے جب سے شعور سنبھالا، اپنے ارد گرد ہم نے کرپشن کا راج دیکھا، اور یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں پولیس تھانوں میں جو ایماندار آفیسرز آتے ہیں، ان کو دیکھیں آپ کے آنکھوں کے سامنے کس طرح اٹھا کر وہ پنجاب کے کونوں میں پھینک دیا جاتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں مطلب غنڈہ گردی، چوری، ڈکیتیاں جو ہے، مطلب جو لا کی انفورسمنٹ ہے وہ پراپر نہیں ہو رہی. کیوں لا کی انفورسمنٹ نہیں ہو رہی؟ کیونکہ لا قانونیت کا راج ہے. جب قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہو جائے گا تو میرا خیال ہے انصاف کا بول بالا ہو جائے گا ہمارے معاشرے میں. اور اسپیسیفکلی جو آپ کا کوشچن تھا، پلیز اگر آپ وہ رپیٹ کر دیں. میرا کوشچن ستی صاحب ایک شعر کی صورت میں تھا کہ بوجھ کندھوں سے کم کرو صاحب، یوں دن منانے سے کوئی فائدہ نہیں. میرا خیال ہے اس شعر میں جو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جو رائٹس کے لیے ہے وہ نکلیں. اس ڈے کو خالی سیلیبریشن کی حد تک نہ رکھیں، آپ اس کو آگے لے کے جائیں. آپ پبلک میں نکلیں، لیبرز کے کو انٹیمیٹ کر دیں کہ بھائی آپ نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، وہاں پہ ہم کوئی فنکشن کر رہے ہیں، کوئی گیٹ ٹوگیدر رکھ لیں. لیبر یونین اس طرح کے معاملات کر کے تو آگے چل سکتی ہیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جی، جو مخیر حضرات ہیں وہ اس دن کے حوالے سے کچھ کھانا بنا کے ان لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیں، کوئی فروٹ لے کے ان لوگوں کے گھروں تک خوشی سے پہنچا دیں. جیسے عید کا تہوار ہوتا ہے، ان لوگوں کو بھی خوشی کے جینے میں خوشی کے لیے کوئی حق ہے ان کا، تو ان کو عوام کو بھی دینا چاہیے. ہمارے جو بحیثیت قوم، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اور میں نے جتنا بھی اس اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، اس میں جس دن یکم مئی ہے، چھٹی ہوتی ہے، پوری دنیا میں اس کو لیبر ڈے منایا جاتا ہے، لیکن میں نے پاکستان میں اس کا امپلیمنٹ نہیں دیکھا، اور مزدور کو میں نے چھٹی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تمام مزدور اسی طرح اپنے کاموں پہ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے روزی رزق جو ہے وہ کماتے ہیں. تو میں حکومت وقت سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ایسا پلان بنایا جائے، کوئی ایسا ان کے لیے فلاحی کام کیا جائے کہ ایک دن کی ان کو اجرت بھی دے دی جائے، اور ان کو اپنے پاس مہمان بلا کے ہر ڈسٹرکٹ سطح پہ، صوبائی سطح پہ اور وفاقی سطح پہ ان کے کنونشنز کروانے چاہیے. اور ان کے جو اس ملک کی تعمیر و ترقی میں جو جتنا ان کا کردار ہے اس کو سراہنا چاہیے، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں، ترقی کرتا ہے، اور مزدوروں کا اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے. آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، آپ کو بڑی بڑی بلڈنگز نظر آتی ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز نظر آتے ہیں، بڑی بڑی تعمیرات نظر آتی ہیں جن کو جوبا بھی کہا جاتا ہے. تو ان کو بنانے والے یہ مزدور ہی ہوتے ہیں، ان لوگوں کی خون پسینہ اس میں شامل ہوتا ہے، اور ان کو بھی اتنا ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے جتنا آپ دوسرے عام طبقات کو اور اشرافیہ کو اور ان کو آپ کرتے ہیں. تو ان مزدوروں کو بھی آپ اسپیشل ڈے کے حوالے سے آپ ان کو اپریشیٹ کریں. جی ستی صاحب، آخر میں اس یکم مئی کے حوالے سے جو لیبر ڈے منایا جا رہا ہے، آپ شاہین نیوز کے جو ہے پلیٹ فارم سے عوام کو اور مزدوروں کے لیے کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ایسے امپلائر جن کے نیچے جو ہے وہ تھاؤزنڈ کے لحاظ سے اور 100 کے لحاظ سے لوگ کام کرتے ہیں، ان سے ہمبل سبمیشن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اور مزدور کی اجرت جو ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے وہ ادا کر دو، اور اس کے جو حقوق بنتے ہیں، کیونکہ آپ صاحب حیثیت ہیں اور وہ مزدور ہے، آپ سے اس اپنی جو نیچے کام کرنے والا ورکر ہے اس حوالے سے آپ سے کوشچن بھی ہوگا.
تو اس کویسچن کے لیے ریڈی رکھو اپنے آپ کو. اور مزدوروں کے لیے میرا خصوصاً یہ پیغام ہے کہ اپنے رائٹس پہ اسٹینڈ لیں، اور کوئی آپ کی روزی روٹی بند نہیں کر سکتا. رب نے جو آپ کے ذمہ اپنے ذمہ رزق لیا ہوا ہے آپ کا، وہ آپ کو قبر تک ملنا ہی ملنا ہے. اپنے رائٹ کو پہچانیں، اور اپنے جو لیڈران ہیں اسپیشلی جو آپ ٹاپ پر لاتے ہیں، صدر سیکرٹریز وغیرہ، وہ ایماندار لوگوں کا چناؤ کریں، گروپوں میں نہ پڑیں، نسل، ذات، برادری کی سیاست مت کریں. آپ میرٹ پہ جب سیاست کریں گے، پولیٹکس کو میرٹ پہ لے کر آئیں گے، تو آپ میرٹ والا بندہ بھی ٹاپ پہ لا سکیں گے جو آپ کے حقوق کے تحفظ کرے گا اور آپ کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑے گا. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آج یکم مئی کے حوالے سے آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. اس میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا بھی یہی پیغام ہے، اور شاہین نیوز کا بھی یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ مزدوروں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کریں. جو مزدور آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی سائٹ پہ کام کرنے آتے ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں، تاکہ وہ دل لگی سے، محبت سے اور ایمانداری سے آپ کا کام کریں. جب آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنی ایمانداری اور دیانتداری سے آپ کا کام کریں گے، اور اسی طرح قومیں بنتی ہیں اور ملک ترقی کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہمارا پاکستان انشاءاللہ ان ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو جائے گا جن کا پوری دنیا میں ایک نام اور ایک چرچا ہے. بہت شکریہ. ملک منیر زرین، شاہین نیوز.